السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی ملاقات کے ساتھ آپ کا میزبان اعتبار ساجد حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ برطانیہ سے آئے ہوئے نہایت خوبصورت منجھے ہوئے ایک صحافی ہیں جن کا تعلقات عامہ سے رہا ہے۔ نہایت اچھے انسان، نہایت عمدہ ذوق رکھنے والی شخصیت ہیں جناب ممتاز احمد خان کی۔ جی ممتاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی جناب پروفیسر اعتبار ساجد صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ یہاں گفتگو میں شریک ہو سکوں، آپ کے ناظرین کو کچھ اپنے بارے میں اور انگلینڈ کے بارے میں جس شعبے سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے بارے میں بتا سکوں۔ جی پلیز۔ اچھا، ہم جاننا چاہیں گے کہ تعلقات عامہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا مضمون ہے جس کے حوالے سے مغربی دنیا میں تو بہت زیادہ آگہی ہے۔ ہمارے یہاں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں کتنی آگہی ہونی چاہیے یا ہے؟ دیکھیے، تعلقات عامہ، پبلک ریلیشنز، اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اس کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ جی، میں خود پاکستان میں 20 سال حکومت پنجاب کے محکمہ تعلقات عامہ میں افسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں۔ جی، اور اس کے بعد مجھے برطانیہ میں اس شعبہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ جی، اور کام آبویسلی میں نے پاکستان میں بھی کیا اور بڑے دل و جان سے کیا۔ جی، اور برطانیہ میں نے جا کر اس میں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ جی، اور میں نے تعلقات عامہ کے شعبہ میں براہ راست تعلیم حاصل کی، وہاں کی یونیورسٹی سے میں نے اس میں ماسٹرز کیا۔ اچھا، آپ نے ماسٹرز کیا انگلینڈ سے تعلقات عامہ میں، پبلک ریلیشنز میں، تو آپ یہ بتائیے کہ وہاں کی تعلیم میں بالخصوص اس شعبے کی اور یہاں کی تعلیم میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ پہلے اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ پاکستان میں تعلقات عامہ کے شعبے میں تعلیم سرے سے ہے ہی نہیں۔ جی، یہاں پر میس کمیونیکیشن ہے، جرنلزم ہے، اور میڈیا سٹڈیز ہیں، جو مختلف یونیورسٹیز کے پروگرام جو میں نے دیکھے ہیں یہاں پر۔ جی، اور میں جب پاکستان میں تھا، میں نے خود بھی میس کمیونیکیشن میں ایجوکیشن حاصل کی تھی۔ جی، تو اس شعبے میں آپ دیکھیے کہ یہاں کا نصاب اٹھا کر دیکھیے، تعلقات عامہ اب کچھ یونیورسٹیز نے اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ایک آپشنل ماڈیول یا سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کیا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ آپشن ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ، الیکٹرانک میڈیا یا PR کا کوئی سبجیکٹ آپٹ کر کے اس میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ جی، مجھے اتفاق سے کئی یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا، ان کا سلیبس بھی میں نے پڑھا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے گفتگو بھی کرنے کا موقع ملا۔ جی، تعلقات عامہ کے بارے میں جو آپ نے فرق مجھ سے جی ہاں، میں وہ جاننا چاہ رہا تھا اپنے ناظرین کے لیے کہ تعلقات عامہ میں اور ماس کمیونیکیشن میں کیا فرق ہے؟ تعلقات عامہ جو ہے اس کو ہم مغربی دنیا میں تو اس کو ایک آرٹ کہتے ہیں، جی، ایک پریکٹس کہتے ہیں، جی، ایک انڈسٹری کہتے ہیں، ایک پروفیشن کہتے ہیں۔ جی، اور تعلقات عامہ جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کو ایک ایسے ٹول یوز کرتی ہے۔ میس کمیونیکیشن تو یہ ہے نا کہ جتنے آپ کے عوام الناس تک بات پہنچانے کے جو ذرائع ہے اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، کہ آپ پبلک ایٹ لارج جی، ان کو جو اپنی بات پہنچاتے ہیں وہ میس کمیونیکیشن ہے، کہ عوام کے ساتھ آپ کا رابطہ بذریعہ کمیونیکیشن کے ذرائع، جس میں اخبارات آتے ہیں، ٹی وی آتا ہے، اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا بھی میس کمیونیکیشن میں آتا ہے۔ تو تعلقات عامہ جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کو اب یوز کرتی ہے اپنا میسیج عوام تک پہنچانے کے لیے۔
جی میتھس اب دیکھیں نا، یہ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اردو اور انگلش کی جو ٹرمینالوجی جو ہم یوز کرتے ہیں، اصطلاحات جو ہم یوز کرتے ہیں، اس سے کافی کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے. جی کیونکہ اردو کا جو یہاں پر، آپ تو خود اردو کے پروفیسر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ یہ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ میتھس کمیونیکیشن کو اگر ہم کہیں اسٹوڈنٹس کو کہ اس کو آپ وضاحت کریں تو کوئی نہیں بتا پائے گا. ابلاغ عامہ جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، ابلاغ عامہ جب ہم یوز کریں گے لفظ پاکستان میں، تو یہ زیادہ وضاحت کرتا ہے کہ ابلاغ عامہ سے مراد یہ ہے کہ عام آدمی تک آپ کی بات پہنچ جائے. جی اور جب میس کمیونیکیشن کی بات ہم کرتے ہیں، انگلش میں بات کرتے ہیں، تو یہ ادھورا میسج جائے گا کہ میس کمیونیکیشن کچھ لوگ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے، کچھ لوگ نہیں کر پائیں گے. میں اتفاق سے چونکہ لاسٹ 20 ایئر سے انگلینڈ میں ہوں. ممتاز صاحب بہت وضاحت سے ان دونوں شعبوں کا فرق واضح کیا. آپ کا شعبہ یقیناً وسیع ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہمارے ناظرین کے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ممتاز احمد خان صاحب کا تعلق پنجاب سے بڑا گہرا ہے، جنوبی پنجاب سے بھی بڑا گہرا ہے. علم و ادب سے تو ہے ہی ہے ان کا تعلق، لیکن پنجاب سے بڑا گہرا ہے. بہاولپور میں رہے اور مختلف جگہوں پہ رہیں. ذرا ان سرگرمیوں کے حوالے سے ملتان کے، بہاولپور کے یا لاہور کی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. میں ملتان میں جب بی اے کا طالب علم تھا، ایمرسن کالج جس کو بوسن روڈ کالج بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم ایز اے اسٹوڈنٹ پروفیسر اعتبار ساجد صاحب کا نام اخباروں میں جب پڑھتے تھے، آپ کی جو تحریریں ہم اس میں دیکھتے تھے، تو بڑا اشتیاق تھا ہمیں آپ سے ویسے ہی ملنے کا. آج اتفاق سے ہم نے آپ زندگی میں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہے فزیکلی، عملی طور پر، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ روحانی طور پر آپ سے ہماری ملاقات ایک زمانے کی رہی ہے. جب میں ملتان پڑھتا تھا، اس کے بعد ہماری جو سروس کا آغاز بہاولپور سے ہوا محکمہ تعلقات عامہ میں، تو اس زمانے میں ہم کچھ ادبی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا. گو میں اپنے آپ کو باضابطہ ادیب تو نہیں کہہ پاؤں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو صحافی یا ماہر تعلقات عامہ کے طور پر ہی میں مطلب انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، مگر ادب سے لگاؤ، ادیب لوگوں کے ساتھ محبت، یہ ہمارے شروع سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ رہی ہے. تو اس زمانے میں آپ کا نام ہم سنتے تھے. پھر آپ نے فرمایا ہے کہ وہاں کی ساؤتھ پنجاب کی ادبی سرگرمیاں، ہم جب بہاولپور میں تھے، ہم نے کچھ اپنے ادبی دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ادبی تنظیم بھی بنائی تھی، حلقہ احباب ادب کے نام سے. حلقہ احباب ادب کے نام سے ہم نے وہ تنظیم بنائی، اور اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے کچھ ادیب دوستوں کی کتابوں کی تقاریب رونمائی بھی ہم نے منعقد کی. ماشاءاللہ. اور ہم نے اس زمانے میں جو ادب کے جو دو بہت بڑے نام تھے، ڈاکٹر وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی صاحب، اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب، ان کو دونوں کو ہم نے مختلف اوقات میں 2 فنکشنز ہم نے وہاں کرائے. اور اس سے ظاہر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ادبی دھڑے یا گروپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، صرف ادب کا فروغ اور مقصود نظر تھا. تو اس طرح اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا بڑا رواج تھا. لکھنا ایک بات ہوتی ہے، پڑھنا دوسری بات ہوتی ہے. پڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں. تو اس میں لائبریریز تھیں اور وہاں پر ہم جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ آنا لائبریری کے نام سے جی آنا لائبریری ایک کلچر کے نام تھا، ایک کلچر تھا وہ، جب ایک آنے کے کرائے پر ایک کتاب ایک دن کے لیے ملتی تھی. جی آج اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہم کتابیں کرائے پر لے کر پڑھتے تھے، تو شاید آج کے دور میں بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ کتابیں بھی کرائے پر ملتی ہیں، کیونکہ آج تو لوگ خریدتے ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کتابیں پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. جب سے انٹرنیٹ کا رواج ہوا ہے، آن لائن پڑھنے کا رواج زیادہ ہو. کتابی شکل میں جو کتاب ہم پڑھتے تھے اس کا رواج بہت ہی
اور رہا سا جو کثر جو وہ امیزون نے اپنی ختم کر دی ہے کتابوں کا رواج، وہ آن لائن آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہیں سے آپ پڑھتے ہیں. تو اس زمانے میں لائبریریز، کالجز کی لائبریریز بڑی اچھی ہوتی تھی. اور میں آج کے ناظرین کو یہ بتاؤں تو یہ شاید حیران ہو جائیں گے کہ بلدیاتی اداروں کی لائبریری ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے شہروں میں. مجھے یاد ہے کہ مظفر گڑھ جیسے شہر میں بھی بلدیہ کی ایک لائبریری تھی. اور اس کے علاوہ نیشنل سینٹرز جو حکومت کا ایک وزارت اطلاعات کے انڈر ایک محکمہ تھا نیشنل سینٹر کے نام سے، جس کو آج کی نسل تو جانتی بھی نہیں ہے. نیشنل سینٹرز کی لائبریری ہوتی تھی. دوبارہ اگر ملتان کی طرف یا ساؤتھ پنجاب کی طرف آتے ہیں تو ملتان میں دیکھیے کتنی قدیمی لائبریری، باغ لاگے خان لائبریری تھی. ایک وہ قلعہ کے اوپر بہت بڑی لائبریری تھی. یہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ملتان میں لائبریریز تھی. اور اس کے علاوہ بہاولپور میں دیکھیے لاہور کے بعد پنجاب پبلک لائبریری کے بعد پنجاب میں سب سے بڑی لائبریری بہاولپور کے اندر تھی، جس میں کتابوں کا وسیع ذخیرہ، اخبارات اور جرائد کا وسیع ریکارڈ جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کا وہاں موجود تھا. بہاولپور چونکہ پاکستان بننے کے وقت ایک ریاست تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں لاہور کے بعد جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہاولپور میں موجود تھا. علمی ادبی ماحول جو بہاولپور کا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے بعد بہاولپور میں لائبریریز اور پڑھنے لکھنے کا ماحول، تعلیمی اداروں کا ماحول لاہور کے بعد بہاولپور میں پایا جاتا تھا. اسی طرح پھر ملتان میں بھی آپ چونکہ خود وہاں ایک زمانہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں پہ کافی علم دوست ماحول پایا جاتا تھا. اچھا ممتاز احمد خان صاحب، گزارش ہے کہ میں وہاں پڑھاتا نہیں رہا، میں پڑھتا رہا ہوں. اور آپ نے میرا بہت ذکر کیا. دراصل میں اس پروگرام کا میزبان ہوں، اور میزبان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اتنا، بہرحال آپ نے کیا تو آپ کی محبت ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے تو فرما دیا کہ آپ کو پڑھا اور عرصے سے تمنا ہی تھے کہ ملاقات کے، لیکن میرا شعر آپ کی نظر ہے کہ ہر چیز زندگی میں بڑی دیر سے ملی، کوئی بھی چیز حسب ضرورت نہیں ملی. حسب ضرورت کہہ لیں، وقت ضرورت کہہ لیں، تو اصل میں ہم رہتے ایک ہی دنیا میں ہیں. ہمارے تارے، ہمارے وجود کے تمام حصے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جسمانی طور پہ ہماری ملاقاتیں دیر سے ہوتی ہیں. اتنے خوبصورت آدمی اور اتنے معلومات رکھنے والے شخص سے ملاقات دیر سے ہوئی، اس کا تو مجھے آج احساس ہوا. ناظرین، ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے. یہ میں ممتاز صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے تناظر میں، برطانیہ کے تناظر میں مختصر طور پہ ہمیں بتائیں. آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے تو میں بھی ایک بات کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا ذکر ہم نے ایسے کیا اور نہ جانے کیوں ہمارے ذہن میں یہ ہمیشہ رہا کہ اب آپ کبھی شاید پڑھنے سے زیادہ پڑھاتے رہے ہیں، کیونکہ کچھ ناموں کے ساتھ وہ ایک پروفیسر کا جو احساس ہونے لگتا ہے نا. تو جب ملتان میں ہم آپ کی تحریریں پڑھتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ احساس تھا کہ شاید آپ کہیں پڑھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ذہن میں ہمیشہ آپ کا جو تصور ہے وہ ایک استاد کی حیثیت سے رہا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ آپ وہاں پڑھتے تھے، لیکن آپ کا نام پروفیسر اعتبار ساجد نہ جانے کہ شروع سے آخر تک وہ ایک پڑھانے والے کے نام کے طور پہ سامنے آتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، تقابلی جائزے کی طرف، کہ فرق کیا ہے. چونکہ میں دو مختلف معاشرے میں پڑھا بھی ہوں، کام بھی کیا ہے. میں فرق ایک تو معاشرے کا ایز اے ہول فرق ہوتا ہے، پھر ایک اس پروفیشن کا جس میں میں کام کرتا ہوں. دیکھیے معاشرے کا جو فرق ہے، جیسے ناظرین بھی جانتے ہیں، سماجی قدریں ہیں، قانونی اقدار ہیں، اور جمہوری روایات ہیں، یا انسانی رویے ہیں. آپ دیکھیے ہم پاکستان میں یہ سب کچھ جو وہاں پر ہوتا ہے ان سے آشنا ہے. ہم کہنے کو ایک جمہوری معاشرہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر
ہماری جو جمہوریت ہے، پاکستان ہم نے بنایا ایک جمہوری طریقے سے بنایا اور جمہوریت کے لیے بنایا. تو جمہوریت کیسی ہمارے یہاں ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں. وہ کیسی آگے ہوگی اس کے بارے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمہوریت کے پودے کو پروان چڑھائے. مگر یہ دیکھیے اب وہاں کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت وہاں پر بھی ہے، مگر جو آج جمہوریت جس شکل میں وہاں پر ہے ہمیشہ سے ایسی نہیں رہی. اس سوسائٹی نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت اسٹرگل کی ہے. آپ ہسٹری میں دیکھیں، اب میں ناظرین کا زیادہ وقت اس تاریخی پس منظر میں جا کر زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. میں مختصراً یہ کہوں گا جو آج برطانیہ کی جو جمہوریت ہے اس کے پیچھے برطانوی عوام اور برطانوی رہنماؤں کی ایک طویل جد و جہد ہے. آپ کو حوالے کے طور پہ ابھی عرض کیے دیتا ہوں کہ وہاں پر مونارکی جس کو ہم کہتے ہیں، بادشاہت تھی. بادشاہت کو نیچے لانے کے لیے عوام نے جد و جہد کی اور آج اس جد و جہد کا وہ ثمر کھا رہے ہیں. ثمر کس طرح کھا رہے ہیں کہ وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی، جمہوریت اور احتساب لازم ملزوم ہوتا ہے. جمہوریت کا دوسرا نام ہی آپ احتساب کہہ سکتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرتے ہیں. جب آپ منتخب کرتے ہیں ایک قسم کا اپنے حکمرانوں کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ جسٹس نہیں کیا ہوتا آپ ان کو حکومت سے باہر نکالتے ہیں، ان لوگوں کو حکومت میں لے کر آتے ہیں جن سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ آپ کو یہ انصاف اور یہ آپ کو معاشی ترقی مہیا کرنے کے قابل ہوں گے. تو پاکستان کی جو جمہوریت ہے ہم دیکھ لیں، ہم کن لوگوں کو جمہوریت میں لے کر جمہوری طریقے سے حکومت میں لے کر آتے ہیں، کیا ان سے ہمیں انصاف ملتا ہے، یا اور جو غیر جمہوری قوتیں پاکستان میں ہیں وہ ہمیں انصاف فراہم کرتی ہیں. یہ تو میں نے جمہوریت کے حوالے سے ایک مختصراً تقابلی موازنہ پیش کیا ہے. باقی معاشرتی اقدار جو ہوتی ہیں وہ آپ کے حکمرانوں کے طرز زندگی سے پیدا ہوتی ہیں اور آپ کے دانشوروں کے تعلیمات سے پیدا ہوتی ہے، آپ کے تعلیمی نظام سے پیدا ہوتی ہے، یا اس عقیدے سے جس کو ہم اب یہاں پر اپنے مذہب کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو عقیدہ جو ہے مختلف معاشروں میں مختلف مذاہب ہیں، یا ایسے معاشرے بھی ہیں جن کو جو مذاہب پہ یقین نہیں رکھتے، مگر جو بھی ان کا ایک عقیدے کا نظام ہے اس سے اقدار جنم لیتی ہیں. ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمیں اقدار کا بنا بنایا نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پیش کیا ہوا ہے، اور ہم اگر اس بنے بنائے ان لوگوں نے اقدار قربانیوں سے پیدا کی ہیں، روایات قربانیوں سے حاصل کی ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سب روایات، تمام اقدار، تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے سے بیان کر دی ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ شاید ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا ہمارے پاس نظام ہونے کے باوجود ہم ان اقدار سے نہ صرف ناآشنا ہیں یا اس کو تروڑ مروڑ کے ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف نا عمل کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو مقابلہ تقابلی موازنے کی جہاں تک بات ہے کہ ایک معاشرہ ہے جس نے جد و جہد سے اقدار اپنائی، ایک معاشرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اقدار دی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اقدار کو پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا باعث بنتے ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر. ممتاز احمد خان برطانیہ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے، دونوں معاشروں کے درمیانی فرق کو واضح کر رہے تھے. جی چاہتا ہے کہ ان سے اور گفتگو کی جائے، لیکن ہمارا وقت تھوڑا سا محدود ہے. اس سے ناظرین، آج کے مہمان جناب ممتاز احمد خان برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان اعتبار ساجد آپ سے رخصت چاہتا ہے اگلی ملاقات کے لیے، اگلے مہمان کے لیے. اب دیکھیے ہمارا اگلا مہمان کون ہوتا ہے، انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد آپ کی ملاقات اگلے مہمان سے کرواتے ہیں. بہت شکریہ.